خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 55 لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جو ہم فیمنزم کی، عورتوں کی آزادی اور خود مختاری کی جو تحریک ہے، اس حوالے سے جو ہم ایک سیریز کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم 2 ایپیسوڈ کر چکے ہیں، اور وہ 2 خواتین تھیں جو 19ویں صدی میں جنہوں نے اپنی قربانیاں دیں اور بہت اس حوالے سے محنت کی۔ پہلی تھیں فلورنس نائٹنگیل، جنہوں نے سپاہیوں کی خدمت کی، نرسنگ پروفیشن کو عزت دی، احترام دیا۔ ان کا جو ایک خاص عورتوں کا جو مقام ہے فوجیوں کے ساتھ سپاہیوں کی خدمت کا، وہ فلورنس نائٹنگیل کا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا ہم نے فوکس کیا وہ الزبتھ اسٹینٹن کا تھا، جنہوں نے وومنز بائبل، جو بہت ہی کنٹروورشل اور متنازع فی ان کا قدم تھا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب تک یہ مذہبی سوچ ہے جو پیدرسری نظام کو ایک بنیاد فراہم کرتی ہے، جب تک عورتیں اس مذہبی سوچ سے، اس روایتی سوچ سے باہر نہیں نکلیں گی، اس وقت تک وہ آزاد نہیں ہوں گی۔ لیکن بدقسمتی سے الزبتھ اسٹینٹن کو بہت سی خواتین نے بھی سپورٹ نہیں کیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ بائبل کو ٹچ کرنا، الہامی کتابوں کو ٹچ کرنا، یہ بہت ہی متنازع ہے، تو اس سے ہم دور رہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو عورتوں کی آزادی اور خود مختاری ہے، اس کا فوکس معاشی، سماجی، سیاسی ان حقوق کی طرف کیا۔ تو 20ویں صدی تک آتے ہوئے ہم ایک فیمنسٹ موومنٹ کا ایک اور رخ آیا۔ تو آج جس خاتون کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ان کا نام بیٹی فریڈن ہے، اور وہ 20ویں صدی میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ شمالی امریکہ کی جو عورتوں کی تحریک ہے، وہ ان کے نام اور خاص کر ان کی کتاب جو ہے دا فیمنن مسٹیک، یہ کتاب جو ہے یہ ایک طرح سے شمالی امریکہ کی عورتوں کے لیے ایک بائبل بنی، اور اس میں انہوں نے جو مڈل کلاس عورتیں ہیں، جو گھر میں بیٹھی عورتیں، ان کے حوالے سے بات کی۔ تو ہم پہلے بیٹی فریڈن کی بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم ان کی کتاب کی بات کریں گے، اور ان موضوعات اور ان حقوق اور ان مراعات اور ان جو سٹرگلز تھیں اس حوالے سے ہم بات کریں۔ تو بلند اقبال صاحب، آپ کو یہ بیٹی فریڈن کا ایک پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایک اوورآل آپ کا ان کی ذات، ان کی شخصیت، ان کی زندگی کے بارے میں کیا آپ کا تاثر ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بیٹی فریڈن کے پاس براہ راست جانے سے پہلے ایک جملہ میں ضرور کہہ دوں کہ 1920 میں ووٹ تو مل گئے تھے، ووٹ کے رائٹس تو مل گئے تھے امریکہ میں، اور وہ ایک موومنٹ بن گئی تھی، مگر 50-60 سال گزرنے کے بعد بھی، یعنی 1950s اور 60s کے دوران بھی عورتوں کو جو سوشل یا پولیٹیکل یا اکنومیکل یا انٹلیکچوئل جو ایک رائٹس یا ایکویلٹی ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ملی تھی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس زمانے میں بھی، شاید ناظرین حیران ہو سن کے، کہ عورتیں اگر جاب سے الگ ہو جائیں تو، اگر پریگننٹ ہو جائیں تو جاب ان کی ختم ہو جاتی تھی، یعنی ان کے پاس ڈاکٹر یا لائر بننے کے رائٹس ویسے نہیں تھے جیسے کہ مردوں کے۔ ماں باپ بچوں کی شادیاں جلدی عمر میں کر دیا کرتے تھے، بالکل ایسی جیسے شاید آج کل پاکستان کے اور ہندوستان کے معاشروں میں ہوتا ہے، اور اس کی جو بھی ریزنس ہے وہ ہم دیکھ لیں گے مسٹیک کے اندر۔ ہاں، بیٹی فریڈن کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ خاتون کا ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے، تو وہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ شکاگو میں پیدا ہوئی، اور ان کے والد جو تھے وہ جیولر تھے، اور ان کی والدہ جو تھی وہ نیوز پیپر میں کام کرتی تھی، اور ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ وہ جب پریگننٹ ہوئی تو یا ہاؤس کے نے جو کام وغیرہ تھے اس کی وجہ سے، گھر کے کاموں کی وجہ سے ان کی جاب رک گئی تھی۔ تو یوں ایک تبدیلی نظر آتی کہ ایک بچی اس ماحول میں بڑی ہوئی ہے، ایک تجربہ وہاں شامل ہو گیا۔ ان کا نام بلند اقبال صاحب یہ جوئش فیملی سے تھیں، تو پیدائشی نام بیٹی گولڈسٹین تھا۔ اچھا۔ لیکن 1947 میں ان کی شادی کارل فریڈن سے ہوئی، تو انہوں نے اپنا نام بھی بدل لیا، کیونکہ یہ بھی ایک سٹرگل ہے کہ عورتوں کو اپنا نام شادی کے بعد بدلنا چاہیے کہ نہیں۔ تو یہ بیٹی فریڈن بن گئی، اور نوجوانی میں ان کا جو کیا اس کا جو لہجہ تھا، وہ جوئش فیملی تو تھی، لیکن یہ آہستہ آہستہ ایک ایگنوسٹک، ہیومنسٹ، ایتھیسٹ، اس طرف ان کا یہ آیا۔ اور کچھ کارل مارکس کی بھی تحریر انہوں نے پڑھی، تو ان کے اندر جو انسانی حقوق اور سماجی حقوق، اور تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نوجوانی میں ایک ایکسپوئر ہوا۔ پھر یہ جب یونیورسٹی میں تھیں تو انہوں نے رسالہ نکالا لٹریری میگزین ٹائٹ کے حوالے سے۔ تو یہ گریجولی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی مختلف تحریکوں میں اور اس میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور پھر بڑھتے بڑھتے جب یہ 40s میں آئی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو سفریج موومنٹ ہے کہ عورتوں کا جو کالی عورتیں ہیں یا غلاموں کے ساتھ، اور پھر ووٹ کا سلسلہ جیسے آپ نے کہا،
تو انہوں نے اس موومنٹ کو جس کو سیکنڈ ویو اب کہتے ہیں کہ جو پہلے انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا تھا 19ویں صدی کا، تو ان کی کتاب اور ان کی شخصیت، اور تو جو زیادہ امپورٹنٹ مجھے یہ لگا کہ نیشنل آرگنائزیشن آف ویمن ناؤ NOW، اس کی یہ 1966 میں پریزیڈنٹ بنی، تو 63 میں کتاب آئی اور 66 میں انہوں نے آرگنائزیشن بنائی، اور 1970 میں جو ایکویلٹی کے لیے جو سٹرائک ہے عورتوں کی سٹرائک، اس میں جیسے آپ نے کہا کہ 1920 میں جو قانون بدلا تھا اس کی 50th اینیورسری جو تھی جو منا رہے تھے، اس میں انہوں نے بہت زور شور سے حصہ لیا، اور کہتے ہیں کہ صرف ایک جو ریلی تھی نیو یارک کی اس میں 50,000 عورتیں تھیں، تو انہوں نے پوری عورتوں کی جو جنریشن ہے ان کو گھروں سے نکالنے میں کہ یہ تمہارا کام گھروں میں بیٹھ کے بچے پیدا کرنا، اپنے شوہر کی خدمت کرنا اور سیکنڈ کلاس سٹیزن بنانا یہ نہیں ہے، ان کے ساتھ تم باہر نکلو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی تھا جو مجھے دلچسپی ہے کہ جو گھر میں رہے، انہوں نے کہا کہ اس کو جاب سمجھنا چاہیے، یہ بڑی دلچسپ بات، بعد میں ہم سیما کے بعد سے یہ ایک ڈسکشن ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو عورتیں گھر میں رہتی ہیں بچوں کا خیال رکھتی ہیں، تو اس کو گورنمنٹ کو ایک ملازمت چاہیے، سمجھے کہ یہ ملازمت کری، بچوں کا خیال رکھ رہی ہے، ان کو واؤچرز دیے جائیں، تو یا وہ کسی بچوں کی نگہداشت والے کو دے یا وہ خود استعمال کرے۔ تو یہ ایک طرح سے عورتوں کے حقوق کا ایک نیا زاویہ تھا کہ عورتوں کی جو خدمات ہیں، فیملی جو رسپانسبلٹی ہے، اس کو اکنالج کیا جائے۔ لیکن یہ ایک کوسچن مارک تھا، اس پہ کچھ حق میں تھیں کچھ خلاف تھیں، تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کوشش تھی۔ اور بعد میں یہ جب یونیورسٹیز وغیرہ میں گئیں، تو چونکہ میں سائیکالوجسٹ ہوں یا سائیکو تھراپسٹ ہوں، تو انہوں نے 1943 برکلی یونیورسٹی میں سائیکالوجسٹ ایک تھے ایرک ایرکسن جو بہت سائیکالوجی، ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا، تو اس حوالے سے ان کا ایک سائیکولوجیکل، پولیٹیکل اور سوشل ڈائمینشن، تو کافی انہوں نے پڑھا لکھا، تو اس وجہ سے جو نئی بات مجھے لگی اس میں جو ٹائٹل انہوں نے دیا اس کا ہے کہ دا پرابلم دیٹ ہیز نو نیم۔ یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کریٹیو، جب آپ ایز اے رائٹر بات کریں کہ پرابلم دیٹ از نو، مطلب ہے یہ پریولنٹ ہے، لاکھوں کروڑوں عورتیں ہیں لیکن اس کا کچھ نام نہیں، اس کا نام تو یہ اس کو چاہ رہی کہ جو عورت کا جو رول ہے، تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کے اندر اور جو ان کی جو کوششیں تھیں اس میں ایک اور جو پہلو تھا کہ ابارشن جو تھی اس میں انہوں نے بڑا کام کیا کہ 1973 میں سپریم کورٹ نے لیگلائز کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ صرف بات ابارشن تک نہیں ہے، اس کے ساتھ جو باقی ایشوز ہیں، سیکشولیٹی کا ایشو، ریپ کا ایشو، جو پورنوگرافی کا ایشو ہے، تو بہت سی ایشوز جو تھے وہ سرفیس پہ آئے اور انہوں نے کافی قربانیاں دی، مطلب ہے ان پر جب یہ بہت کھل کے سامنے آ گئی تو ان کے 2-3 دفعہ ان پہ ڈیتھ تھریٹ تک آئے، لیکن یہ بڑی ثابت قدم رہی اور یہ اپنا کام کرتے تھے۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناظرین کو یہ بتایا جائے، تو آپ کتاب پہ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے، لیکن پولیٹیکلی یا سوشلی جو ان کے رائٹس کے حوالے سے آپ کا کیا تاثر ان کا بنتا ہے؟ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا ان کے بارے میں بتا دیا، اور یہ بات بھی کہ تھوڑا سا ناظرین کو میں تھوڑا سا ایک لنک اپ کر دوں اس معاملے میں کہ انہیں یاد رہے کہ جیسے آپ نے فرمایا خاتون جو ہے 1921 میں پیدا ہوئی اور 1942 میں اراؤنڈ انہوں نے سائیکالوجی میں جیسے آپ نے فرمایا ماسٹرس یا بیچلر کیا تھا، اس وقت ان کی عمر 22-23 سال تھی، پھر وہ میساچوسیٹ چلے گئیں، وہاں پر اپنے ایڈوانس سائیکالوجی پڑھنا بھی چاہتی تھی، اور ان کے بوائے فرینڈ بھی تھے لیکن وہ ان سے تھریٹ ہوئے ان کی اس تمام اوور کوالیفیکیشن سے، اور یوں وہ بوائے فرینڈ کو بھی چھوڑ دیا، کیلیفورنیا چلے گئے، کیلیفورنیا سے نکل کر واپس یہ پہ نیو یارک آئیں، اور پھر جیسا آپ نے فرمایا ایک نئی موومنٹ 1963 میں ان کی یہ بک آئی جو بیسٹ سیلر رہی اور 5 ملین زیادہ کاپیز اس کی ودن فیو منتھس بک گئی، اور نہ صرف یہ بلکہ ٹرانسلیٹ بھی ہوئی اور آل اوور دا ورلڈ۔ پھر 3 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موومنٹ میں آ جاتی ہیں جو آپ نے بتایا ناؤ NOW نیشنل آرگنائزیشن موومنٹ، تو وہ پورا ایک سفر ان کی زندگی کا نظر آتا ہے بڑا پریکٹیکل۔ جو فیمین مسٹک جو کتاب ہے، اور ناظرین یقیناً اس بات کو انجوائے کریں گے کہ مسٹک کا مطلب جو ہے وہ اورا ہے جو ڈیولپ ہو گیا ایک عورت کے لحاظ سے، اس اورا کے خلاف انہوں نے بات کی ہے، اور وہ اورا کیا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک گھر میں ہی رہ سکتی ہے، وہ اپنے شوہروں کو ہی خوش کر سکتی ہے، وہ اپنے بچے ہی پیدا کر سکتی ہے، دیٹس ہاؤ دس اورا ڈیولپ فار دا ہول
پوری تاریخی ارتقائی سفر میں اس عورت کے اگینسٹ بات کرنی ہے. اب اس میں بڑی کنٹروورسی ہے اور میرا خیال ہے اس پر ذرا کھل کر بات کر لیتے ہیں ہم, کیونکہ اس میں دونوں ڈائمنشن نکلیں گے. ہماری سوسائٹی کس طرح سے اس عورت کو دیکھتی ہے اور ویسٹ میں کیا تبدیلی آئی اور اس سے کیا ایفیکٹس اور کانٹر ایفیکٹس ہیں. تو ہم یہاں بریک لیتے ہیں. خواتین حضرات دیکھیں بہت ہی دلچسپ, اب ہم 20ویں صدی میں آ گئے, 1960s کی بات ہو رہی ہے, اور یہ جو خواتین جنہوں نے جدوجہد, کوشش, محنت, ریاضت کی ہے, تو یہاں ہم بریک لیتے ہیں, تھوڑی دیر میں ہم واپس آتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے جن جن ایشوز پہ کام کیا اس پر ہم اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں. خواتین حضرات, بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 55 پیش کر رہے ہیں, اور آج کا موضوع جو ہے وہ بیٹی فریڈین کی شخصیت, ان کی کتاب دا فیمنن مسٹیک اور جو ایشوز پہ انہوں نے کام کیا. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک انٹرویو کا, ایک ڈائلاگ کا ایک پیراگراف سنانا چاہتا ہوں جو بیٹی فریڈین جو امریکن فیمنسٹ ہیں اور جو سیما دی بوا جو فرانس کی سوشلسٹ فیمنسٹ ہیں, تو ایک کیپٹلسٹ ورلڈ کی ہے, ایک سوشلسٹ ورلڈ کی ہے, ان کے نظریات کیسے ہیں, اس میں کتنا اشتراک ہے اور کتنا اختلاف ہے. تو ایک پیراگراف ہے جو میرے لیے بھی یہ بہت دلچسپی کی بات تھی کہ فیمنزم ایک مونولیتھک نہیں ہے, اس میں مختلف فیمنسٹوں کے مختلف خیالات ہیں. تو اس ڈائلاگ کا میں, یہ طویل ڈائلاگ ہے لیکن میں نے ایک پیراگراف نکالا ہے. تو بیٹی کہتی ہیں کہ میں نے عورتوں کے مسائل کے بارے میں بہت بڑا معاشی لائحہ عمل تیار کیا ہے. اس کا ایک پہلو کام کاج کے لیے تنخواہ مقرر کرنا ہے جس کا اثر ان کے سوشل سیکیورٹی, پینشن اور طلاق کے فیصلوں پر ہوگا. اس فیصلے سے غریب اور درمیانی درجے کی بیویاں خوشگوار طور پر متاثر ہوں گی. تو یہ چاہتی تھی کہ جو گھروں میں خواتین ہیں ان کی تنخواہ لگے اور ان کو پینشن ملے اور اس کو ایک جاب کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جائے. اب اس کو سیمون چیلنج کرتی ہے, وہ کہتی ہے میں آپ کے اس مشورے سے بالکل متفق نہیں ہوں. اس سے مردوں اور عورتوں کے درمیان طاقت کا فاصلہ اور بڑھے گا اور عورتیں گھروں میں مزید دھکیل دی جائیں گی. ہماری جماعت اس کے حق میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے یہ بات قبول کر لی ہے کہ عورت کا مقام گھر میں ہے اور میں اس کے بالکل خلاف ہوں. بیٹی, لیکن کیا آپ اس سے اتفاق نہیں کرتی کہ وہ عورتیں جو گھر کا کام کرتی ہیں, وہ بچوں کا خیال رکھتی ہیں, انہیں ان کی محنت کا معاوضہ ملنا چاہیے. سیمون, لیکن سوال یہ ہے کہ عورتیں کیوں یہ کام کریں؟ کیا عورتیں گھریلو کام کے لیے ہی پیدا ہوئی ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. تو بلند اقبال صاحب, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سیمون ہیں وہ کہتی ہیں کہ عورتوں کو یہ چوائس نہیں ہونی چاہیے, وہ باہر جائیں, ڈاکٹر, لائر, انجینئر کام کریں. یہ جو بچوں کی پیدائش ایک بات ہے, لیکن ان کا خیال رکھنا جو ہے یہ اجتماعی, مردوں کی بھی, سوسائٹی کی بھی. یہ کہتی ہیں کہ نہیں, ان کو چوائس ہونی چاہیے. اگر وہ گھر میں رہیں اور بچوں کا خیال رکھنا چاہیں اور اگر وہ باہر جانا چاہیں تو ان سے ہمیں یہ چوائس نہیں لینی چاہیے. سیمون کہتی ہے نہیں, ہمیں ان کو چوائس دینی نہیں چاہیے. اس پر ان کا تھوڑی سی تلخ کلامی تو نہیں لیکن تھوڑی سی ایک چونچ ہو گئی. اس نے یہاں تک اس کو کہہ دیا کہ کیونکہ یہ جو بیٹی فریڈن تھی یہ نانی تھی, ان کا میرے بچے, میرے گرینڈ چلڈرن, تمہاری تو تم نے بچے پیدا نہیں کیے. یہ ایک ذاتی, مطلب ایک لیول پہ ایک ذاتی تک بات, لیکن آئیڈیالوجیکلی کہ عورتوں کو کتنی چوائس ہونی چاہیے, کتنی نہیں ہونی چاہیے, کتنا وہ گھر میں رہے, کتنا باہر رہے. تو آپ اب بتائیں کہ آپ کو یہ جو پوری بیٹی فریڈن کی جو عورتوں کی جو گھریلو عورت یا بیوی, ماں, اس رول کو جو چیلنج ہے, اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ ٹو بی آنیسٹ, بیٹی فریڈن جو بات کر رہی تھی اس میں مجھے لگتا ہے کیپٹلسٹ فکر زیادہ نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو یو ہیو ٹو ارن منی, لائک اس کے لیے آپ کو پیسہ ملنا چاہیے. کیونکہ لیکن وہ جو بات کر رہی ہیں وہ اٹس مور لائک اے ٹورڈس ون ڈائریکشن کہ بھائی دیکھو تم دونوں نے مل کے کیا کام کرنا ہے. میں اگر برش کر رہا ہوں تو تمہارا برش میں نہیں کروں گا دانتوں کا, تو اس کو ہم بیلنس کر لیں, ڈیوائڈ کر لیں, مگر تم باہر ضرور نکلو. اور یہ بات کسی حد تک ان کی
صحیح ہے جو ہماری فرانس کی جو سیمون جی وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس لیے کہ جب آپ کو ایک بار یہ کام مل جائے گا تو پھر آپ گھر میں بیٹھ کر ہی ہاؤس ورک کریں گے، باہر نہیں جائیں گے. ایک انسان کی نیچر ہوتی ہے کہ ٹورڈز دا کنوینئنس ہو جاتا ہے، اور عورت ہو یا مرد ہو دونوں میں چانسز ہیں. تو آپ آٹومیٹکلی سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں دیٹ وے وچ از ناٹ گڈ. تو ادھر اگر ایک بات کی جائے تو اس میں بیلنس نظر آتا ہے، اور مجھے سیمن کی طرف زیادہ جھکاؤ اپنا سمجھ میں آتا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. آپ کا خیال ہے کہ ہم اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیں اور ذرا سا اس کو پھیلا لیں؟ کیونکہ میں دراصل ایک اور موضوع پر بھی جانا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہمارے ناظرین یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڑا کنٹروورشل موضوع ہے. ہمارے پاس ایک پورے پیٹریوٹیکل سوچ ہے، ہمارے یہاں ایک قبائلی انداز ہے، ایک مذہبی فکر ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ عورت اور مرد کے اسٹرکچر میں بایولوجیکلی مختلف معاملہ ہے، وہ الگ طریقے سے پیدا ہوئی ہے، اس کے الگ طریقے سے ہم اس کو سائنٹیفک انداز میں دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک شکل الگ نظر آتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ صدیوں کا سفر ہے. عورت فرام دا بگننگ، فرام دا فرسٹ ڈے، بلکہ خود سیکنڈ سیکس میں انہوں نے لکھا سیمن نے کہ صاحب وہ آپ کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ آپ گھر میں رہیں اور شوہر ہنٹر تھا اور ہرن مار کے آتا تھا وغیرہ وغیرہ، یا آپ گھر کے، تو آپ کا ایک پورا شیپ ڈیولپ ہو گیا. اب آپ اس کے بعد ہمارے یہاں لوگ اس بات پر آبجیکشن کرتے ہیں کہ ناؤ یو وانٹ ایکول رائٹ، تو کرو ایکول رائٹ والے کام، جاؤ باہر اور کر کے دکھاؤ. تو اس کے بعد پھر جو سچویشن بنی وہ ایک الگ شکل میں سامنے آئی. اب اس کے اپنے مسائل ہیں. اب یہ جو ایک آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ پہلے مجھے ذرا، کیونکہ آپ کے سامنے مشرق اور مغرب دونوں ہیں، مانا کہ جو بھی آبجیکشنز ہوں، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کیا ایک بیلنس ڈیولپ ہوا؟ آنیسٹلی مجھے بتائیے کہ آپ کو لگا کہ کیا واقعی عورت اور مرد کے درمیان یہ رائٹس کی جو انٹلیکچوئل رائٹس کی جو بات ہوئی، اس میں کیا مرد کے ساتھ کچھ ظلم ہوا؟ کچھ مردوں کا خیال ہے ایسا کہ مردوں کے ساتھ ظلم ہوا اس میں؟ بہرحال میں ظلم تو نہیں کہوں گا. آبویسلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی ایک موومنٹ آتی ہے تو اس میں پینڈولم پہلے ایک طرف ہوتا ہے، پھر وہ دوسری طرف جاتا ہے، پھر بھی جیسے ہم بات اپنے فلسافیکل اس میں کہتے ہیں نا، تھیسس اینٹی تھیسس سنتھسس. لیکن میں اس کو اس پورے پروسیس کا حصہ سمجھتا ہوں کہ عورتوں کے لیے ایک نیا رول باہر آنا، کیونکہ اس میں نا دو میں امپورٹنٹ باتیں سمجھتا ہوں. ایک ہے معاشی آزادی، کہ جب تک عورت اپنا نہیں کماتی، جب تک اس کا اپنا بینک بیلنس نہیں ہے، جب تک اس کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، جب تک وہ اکیلا اپارٹمنٹ میں اکیلے نہیں رہ سکتی، وہ 10 نگر رہتی ہے. تو ایک معاشی آزادی. دوسرا جو ہے وہ ریپروڈکٹیو رائٹس ہے، جس کے بعد یہ جو پوری ابارشن کی، جو بچے پیدا کرنے کی، تو سیمون یہ کہہ رہی ہے کہ بچہ پیدا کرنا فزیکلی ایک بات ہے اور بچے کا خیال رکھنا، اور اس کو تو یہاں پر جو پولیٹیکل رائٹس ہیں، جو اکنامک رائٹس ہیں اور جو ریپروڈکٹیو رائٹس ہیں، یہ تمام آپس میں اوور لیپ کر گئے. تو یہ بیسیکلی یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف ایک چیز سے آزادی نہیں ہوگی، ہمیں کئی محاذوں پر جنگ لڑنی پڑے گی، کئی حوالوں سے. چونکہ مرد کو، جیسے آپ نے ابتدا سے کہا کہ جب شادی ہوتی تھی تو سمجھا جاتا تھا کہ عورت مرد کا حصہ ہے، تو اس کی علیحدہ کوئی شناخت نہیں ہے، اس کا علیحدہ بینک بیلنس نہیں ہے. وہ جاب بھی کرتی تھی تو اس کے شوہر کے بینک بیلنس میں جاتا تھا. تو عورتوں کے لیے اپنا بینک اکاؤنٹ، اپنا ایک، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کئی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں اور 20th سینچری میں. تو ووٹ لینا تو ایک ظاہر کی بات ہے، ایک مطلب کھل کے بات، لیکن ووٹ کے بعد یہ جو سوشل سٹرکچر تھا، کہ پولیٹیکل سٹرکچر تھا، جو اکنامک سٹرکچر تھا، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کئی 3-4 موومنٹس ہیں. ریپروڈکٹیو رائٹس ہیں، پوری ڈسکشن ہے اس میں کہ ابارشن کی اور آپ کے بچے پیدا کرنا، اور عورتوں کے لیے جو کنٹرسیپشن، یہ وہ جو 16 میں، تو ریپروڈکٹیو رائٹس ہیں، ان کے اکنامک رائٹس ہیں، اور ان کے جو سوشل اور پولیٹیکل رائٹس. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیٹی فریڈین اور جو سیکنڈ ویو ہے، انہوں نے پورے طریقے سے تھرسٹ دیا. ہاں، اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی مرد جو ہے وہ بہت انسیکیور ہو گئے. کینیڈا میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی جو پلڑا تھوڑا سا بھاری، کہ اگر طلاق ہو رہی ہے تو عورت کو چونکہ برابر کا وہ عورت یہ کہتی ہے کہ میرے 50% رائٹس ہیں. مرد یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں جاب کرتا ہوں، چاہے فیکٹری میں کرتا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تم تو گھر میں بیٹھ کے تم نے تو کچھ کمایا نہیں ہے. تو جب تم نے کمایا نہیں ہے، تو جب 2 ملین میرے ہیں، تو اب تم جب طلاق لے رہی ہو تو تم کیسے 1 ملین لے لو؟ تم مجھے لوٹ کے کھا گئی، اور کئی دفعہ بچے بھی اس طرح. تو یہ ایک طرح سے، اور بعض دفعہ کئی ججز ہیں، میل ججز ہیں، فیمیل ججز ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی حتمی وہ نہیں ہے لیکن فیصلہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جیسے ہم اس پروگرام میں کر رہے ہیں، ان باتوں کو سطح پہ لانا، ان باتوں پہ ڈسکشن کرنا، ان پر اوپن ڈسکشن کرنا، پولیٹیکل رائٹ، سوشل رائٹ. تو ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں، مشرق وسطیٰ میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ابھی بھی وہ صورتحال ہے جو آج سے 100 سال پہلے
اس لیے جب ہم مارچ وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو ابھی ہماری سوسائٹی معاشرہ اتنا بھی تیار نہیں کہ ہم اس پر اختلاف کریں, اس سے بات بھی کر سکیں. یہ ساری بات ہے. تو ہم یہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں تاکہ اختلاف رائے کی جو بات ہے, چاہے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے, تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں. تو آپ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں, آپ چونکہ ڈاکٹر بھی ہیں, کہ یہ جو ریپروڈکٹیو رائٹس ہیں, بلکہ میں بھی جب کینیڈا آیا تھا تو ایبارشن کا حق نہیں تھا. آنیسٹلی میں نے جو پہلا مریض دیکھا بلند اقبال صاحب, اس وقت یہ 77 کی بات ہے کہ بچی کو, ٹین ایجر کو اپنے فیملی ڈاکٹر سے, اپنے سیکائٹرسٹ سے اور اپنے گائنیکالوجی 3 دستخط ہوتے تب وہ ایبارشن کرواتے. ہنری مارگن ٹیلر نے جو کلینکس بنائے پورے کینیڈا میں, حالانکہ وہ مرد تھا, وہ عورت بھی نہیں تھا, اور ان بیچاروں کو انہوں نے بہت قربانیاں دیں, اور وہ کئی دفعہ ان پر مطلب مقدمے چلے کورٹ میں, لیکن وہ ڈٹے رہے. اور میں نے خود دیکھا, پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں, جو کیتھولک خواتین تھیں, ننز وغیرہ تھیں, وہ جس ہاسپٹل میں جہاں پر ایبارشن کلینک ہوتا تھا وہ باہر احتجاج کرتی تھی کہ اڈاپشن ناٹ ایبارشن. تو یہ انہوں نے 100 سال ان کو لگا ہے ان پوری ریپروڈکٹیو رائٹس کو لینے کے لیے. تو آپ کو یہ جو ریپروڈکٹیو رائٹس جو ایبارشن اور اس حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, یہ آپ کا اپنا اس کے بارے میں کیا ہے؟ بہرحال عورت ہے جو بچہ بیئر کرتی ہے, وہی ہے جو, اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مرد کا تو ویسا رول نہیں ہوتا ہے. آپ باتیں بہت ساری کرتے رہیں, مگر ٹو بی آنیسٹ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ عورت جب گھر میں ہوتی ہے, یا گھر کے, جو میں بات کر رہا تھا, جو پورے کا پورا ایک ایز اے ہاؤس وائف اس کا کانسیپٹ ہے, اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ وہ اس پورے پروسیس میں مرد کے مقابلے میں زیادہ گزرتی ہے. ہمیں سائیکالوجیکل اور فزیولوجیکل ایریا کو تو نہیں اگنور کر سکتے نا. تو وہ اٹیچمنٹ ایک الگ طرح کی ہے. مرد کی اٹیچمنٹ بچوں سے ویسے نیچرلی نہیں ہوتی ہے. جو بایولوجیکل اٹیچمنٹ پلیسنٹا میں وہ ماں کے رہتا ہے, ماں دودھ پلاتی ہے, ماں زیادہ اٹیچڈ. تو وہ ایک جو سائیکالوجیکل اسٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے, میں اس امبیلنس کی بات کر رہا تھا. جب عورت باہر اپنے رائٹس کے لیے آئے گی تو پھر مرد کہیں گے ٹھیک ہے صاحب, اب آپ آئیے اور برابر کا کام بھی کیجئے. جیسا کہ مرد عام طور پر, بعض لوگ جو خصوصاً پیٹریارٹیکل مینٹیلٹی کے, وہ کہتے ہیں وہ آپ کو شوق ہے نا کام کرنے کا, برابر کریں کام. تو وہ اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے کہ اس درمیان میں کس قسم کا توازن ہونا چاہیے. یہ ایک طویل بحث ہے. میں تھوڑی سی بات سر چاہ رہا تھا کہ ناظرین ضرور یہ اس بات میں انٹرسٹ لیں گے کہ آخر اس فیمن مسٹک میں کیا بات تھی جو اتنی پاپولر ہوئی ہے کتاب اپنے زمانے میں. تو میں ضرور تھوڑی سی اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں انہوں نے جس طرح سے 14 چیپٹر کی کتاب تھی, اور میں اس کی سمری دیکھ پا رہا ہے, اس دوران وہ یہی باتیں کرتی رہی کہ اسٹارٹنگ فرام کہ امریکن کلچر کیا تھا, کس قدر مشکل تھا, اور اس امریکن کلچر میں کس طریقے سے چیزیں ڈیولپ ہوئی, کیا عورت جو ہے لائک اے وومن میگزین رہی اور اس کا ایڈیٹر جو تھا وہ مین تھا, تو اس کی ساری رائٹنگ جو ہے وہ مرد نے کی, اور پھر کس طرح سے عورت اپنے آپ کو بلڈ کرتی ہے اور سیکریفائس کرتی ہے, جیسے کہ ان کی اپنی زندگی میں ہوا. سائیکالوجی میں پڑھا انہوں نے, لیکن سیکریفائس کرنا پڑا. پھر یہی بات نہیں رکی کہ صاحب وہ صرف سوشل لیول پہ بات کر رہی ہیں. انہوں نے فرائڈ کو چیلنج کیا, انہوں نے فرائڈ کا جو پینس اینوی والا کانسیپٹ تھا اس کو نیوروٹک کہا, انہوں نے فنکشنلزم کی جو تھیوری ہے اس کو ڈینائی کیا. انہوں نے کہا کہ سوسائٹی کو آپ بایولوجیکل شیپ کے اوپر کمپیئر نہیں کر سکتے. ایک وومن کی بایولوجیکل حیثیت سے آپ اس کی سوشل آئیڈینٹی کریٹ نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں. تو یہ کتاب بڑے اسٹیپس میں لکھی گئی ہے. ورلڈ وار 2 کے کیا ایفیکٹس آئے اور عورتوں نے کیا رول پلے کیا, اور اس سے جو امبیلنس ڈیولپ ہوا اس میں عورت کا رول اس لیے آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ انٹلیکچولی جو ہے وہ برابر نہیں تھی, بلکہ اس لیے کہ وہ اوور ویلم ہوئی تھی اور وہ مردوں کے کام کو کمپنسیٹ کر رہی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا اس کے اندر ایک شیپ ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک بیلنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ پڑھنے سے لائق ہے, کتاب میں بھی پڑھوں گا. بلند اقبال صاحب, یہ جو فیمنن مسٹیک ہے اس کا میں آپ کو ایک پیراگراف سناتا ہوں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی سنیں کہ یہ بیسیکلی یہ اسٹیبلش کر رہی ہیں کہ عورتوں کی جو کنڈیشننگ ہے, جو سوچ ہے, وہ کیسے ڈیولپ ہوئی, اس کو کیا میسج کیا دیا گیا. لکھتی ہیں کہ ایکسپرٹس ٹولڈ دیم ہاؤ ٹو کیچ اے مین اینڈ کیپ ہم, ہاؤ ٹو بریسٹ فیڈ چلڈرن اینڈ ہینڈل دیئر ٹوائلٹ ٹریننگ, how to cope with sibling rivalry and adolescent rebellion, how to buy a dishwasher, bake bread, cook gourmet meals and build a swimming pool with their own hands, how to dress, look and act more feminine and make marriage more exciting, how to keep their husbands from dying young and their sons from growing into delinquents. They were taught to pity the neurotic, the unfeminine, unhappy women who wanted to be poets or physicians or presidents. They learned that truly feminine women do not want careers,
high education, political rights. So basically, some women in their 40s and 50s all remembered painfully giving up those dreams, but most of the younger women no longer even thought about them. 1,000 expert voices applauded their femininity, their adjustment, their new maturity. All they had to do was devote their lives from early girlhood to finding a husband and bearing children. یہ جو میں نے عرض کی کہ the problem that has no name, تو انہوں نے ایک پورے سماجی ایک معاشرتی مسئلے کو فوکس کیا, ڈائگنوز کیا اور پھر اس کو چیلنج کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے, جو سیما دی بوا کی کتاب ہے, وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے کشور نائید. یہ میرا نہیں خیال, جہاں تک مجھے پتا ہے کہ یہ, لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں اتنی ہی امپورٹنٹ ہے ہماری خواتین کو پڑھنے کے لیے, تاکہ ایک ایشو. بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دلچسپ اب گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. تو اگلے پروگرام میں بلند اقبال صاحب ہم سیما دی بوا کی بات کریں گے, اور سیما دی بوا فرانس کی تھیں, سوشلسٹ تھیں, اور ان کا نقطہ نظر اس سے مختلف تھا, اور چونکہ وہ ساتر کی دوست تھیں تو ایگزسٹینشلزم اور سوشلزم. تو ہم خواتین حضرات آپ کو گریجولی 19ویں صدی سے 20ویں صدی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف موومنٹس ہیں, یہ چونکہ جوئش بیک گراؤنڈ کی تھیں لیکن ایگنوسٹک تھیں, اور ان کو 1975 کا ہیومنسٹ آف دا ایئر ایوارڈ امریکہ نے دیا. تو یہ ایک ہیومنسٹ تھی. اب ہم اگلی دفعہ آئیں گے کہ ایک سوشلسٹ کمیونسٹ سوچ کی جو عورت ہے وہ عورتوں کے حقوق کس طرح دیکھتی ہے. بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے اور یہ بہت ہی دلچسپ ہے. میں خود اس کو انجوائے کر رہا ہوں اور اسے سیکھ رہا ہوں, اور ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی اسے سیکھیں, تاکہ جو ہم آج کل پاکستان اور مشرق وسطیٰ اور مڈل ایسٹ اور مشرق میں جو آج ڈسکشنز ہیں, یہ ڈسکشنز آج سے 100 سال پہلے مغرب میں انہوں نے ان پر بہت سنجیدگی سے ڈسکشن کی. تو یہاں ہم اس آج کا پروگرام کو ختم کرتے ہیں, اور چونکہ ہم کینیڈا میں ہیں تو ہم آپ کو شب بخیر کہتے ہیں, اور اگلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم سیما دی بوا پہ اپنی گفتگو کا وہاں سے آغاز کریں.